اس لیے قبر کی بات کی جاتی ہے، دفن کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ ٹھیک۔ تو پھر جو ہے جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے جی دوبارہ جو ہے وہ جسم کے اندر روح پھونکی جائے گی، اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، اور پھر حساب و کتاب کا سلسلہ ہوگا۔ تو یوں جو ہے وہ عالم ارواح، پھر عالم دنیا، پھر عالم برزخ، اور پھر عالم آخرت کا سلسلہ ہوگا۔ تو یہ جو عالم دنیا کے بعد یہ تیسرا جو سٹیپ آتا ہے جی وہ عالم برزخ کا ہے، قبر کا ہے۔ ٹھیک۔ تو یوں جو ہے وہ اس کو عام طور پر قبر کا دورانیہ بولا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ قبر کا ہمیں پتہ چلا کہ جو ہماری عمومی طور پہ مسلمانوں میں جو طریقہ رائج ہے کہ ہم تدفین کرتے ہیں، اور یقیناً یہی بہترین طریقہ ہے، لیکن بہرحال کچھ اموات ایسی ہوتی ہوں گی کہ جن کے لیے یہ ایک گڑھا زمین جو ہے اس کی کیفیت نہیں پائی جاتی ہوگی، کسی جانور نے کھا لیا، کہیں پہ ایسے مر گئے کہ قبر نصیب ہی نہیں ہوئی۔ تو اب جو پیریڈ ہے جیسے کہ ہم نے سنا، یہ بھی قبر کا دورانیہ کہلائے گا یا عالم برزخ کہلائے گا۔ عدنان بھائی، قبروں کے حالات اگر ہم دیکھیں تو بظاہر تو بہت ساری قبریں ایک جیسی نظر آتی ہیں، قبرستانوں میں جائیں تو ایک ہی انداز کی قبریں بنی ہوئی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ، بلکہ اگر بعض ایک طرح کی بھی نہیں ہوتی، ظاہر بھی مختلف ہوتا ہے اور اسی طرح اس کے جو اندر کیفیت ہے وہ بھی مختلف ہوتی ہے۔ جی میں یہ عرض یعنی کوئی کرنا چاہ رہا کچی ہوں، قبر ہے، کوئی پکی ہے، کوئی گر چکی ہے، اگر کوئی سی بالکل قبر کا ظاہر بہت اچھا ہے، جی چلیں یوں کر لیتے ہیں اس کو کہ قبروں کی دو صورتحال ہے۔ ایک یہ ہے کہ قبر کا ظاہر جو ہے وہ اچھا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ قبر جو ہے بہت اچھی ہے، دیکھنے میں بھلی معلوم ہو رہی ہے، آسودگی قبر کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے محسوس ہو رہی ہے۔ اور بعض قبریں جو ہیں وہ بوسیدہ ہوتی ہیں، پرانی ہوتی ہیں، ٹوٹ بھی جاتی ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ قبر آسودہ نہیں ہے۔ وہ الفاظ جو ہے وہ میں چن نہیں پا رہا ہوں، انتخاب نہیں کر پا رہا ہوں، کہ ایسا لگتا ہے کہ اس پہ گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ قبر اچھی نہیں ہے، اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں۔ تو ہم جیسا دیکھ رہے ہیں ایسا ہی ہے یا کچھ اور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ظاہری نظر میں جی اگر فی الوقت ہم جائیں قبرستان میں جی تو بعض قبریں ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ جس کے اوپر سبزہ ہے، جی بعض ایسی ہیں جو بالکل ویرانی کی جو ہے وہ ایک تصویر بنی ہوتی ہیں، کسی کے اندر بعض ایسے بھی ہیں بہت بوسیدہ جس کو بہت عرصہ ہو چکا پرانا، تو اس کی مٹی بھی ایسی بھربھری ہو چکی ہوتی ہے۔ بعض وہ ہیں جو نئی بننے والی قبریں ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ بڑا اہتمام کرتے ہیں، اس میں ماربل لگوا دیا، 2-3 سٹیپ کی قبر بنوا دی، اس طرح کی بھی لوگ بنوا رہے ہیں قبریں۔ تو جیسے ظاہری بنوا دیا پورا، جی اب اس کی شرعی حیثیت کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ جی جو مطلب ظاہر میں نظر آ رہا اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو دراصل جیسے قبروں کا ظاہر ایک جیسا نہیں ہوتا فی الوقت جو موجودہ صورتحال ہے، اسی طرح جو قبروں کے اندر کی حالت ہے وہ بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، کیونکہ ایک وہ شخص ہے کہ، اور یاد رکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل جو قبر میں موجود شخص ہے، جو قبر میں چلا گیا، وہ شخص زندگی گزار کر کیسے گیا ہے اس کی قبر پر اس کا بہت بڑا انحصار ہے، کہ اس کی جو باطنی کیفیت ہے جو لوگوں سے پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، اور جو برزخ کا معاملہ ہے وہ اس کے اعمال پر منحصر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزار کر گیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے گیا ہے، تو اس کی قبر کی کیفیت اور اس کا جو باطن ہے جو ہمیں ظاہر طور پر نظر نہیں آ رہا، اگرچہ قبر اس کی بوسیدہ ہو چکی ہے، ظاہری طور پر جو ہے اس کا نشان مٹنے کے قریب ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اس شخص کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کو جو انعامات عطا کیے جاتے ہیں وہ ان کا مستحق ہے اور اسے مل رہے ہیں۔ یاد رکھیے انسان جب اس عالم سے دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، دوسرے عالم میں جب چلا جاتا ہے، ظاہری زندگی اس کی ختم ہوئی، اس کا ایک تعلق ایک وقت وہ تھا کہ جب روح کے جسم تھا لیکن روح نہیں تھی، اور پھر اور بعد میں جب دنیا میں آتا ہے تو اس کا تعلق روح اور بدن کا ایک ساتھ ہو جاتا ہے۔ جیسے انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بالکل بے جان جسم ہوتا ہے زندگی گزارنے کے بعد، لیکن اس کا تعلق اس کی روح کے ساتھ قائم رہتا ہے، کنیکشن ہوتا ہے۔ جی بالکل کنیکشن ہوتا ہے، اور فی زمانہ تو اس بات کو بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز میں سمجھا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ اپنے موبائل کو واٹس ایپ آن کر کے اور اس کو اپنے کمپیوٹر کے ساتھ اگر اٹیچ کر لیں، اس کو کھول لیں، اب ایک فائل آپ وہاں کمپیوٹر کے ذریعے اس کے اندر ڈالتے ہیں اور وہ آپ کے موبائل کے اندر آ جاتی ہے، حالانکہ ظاہری طور پر نہ کوئی اس کا واسطہ تعلق ہے، نہ کوئی وائر ہے، نہ اور کوئی چیز ہے، لیکن ایک بار ایک تعلق قائم کیا آپ نے،
ویب سائٹ کھول کر، اور اس کے بعد چیزیں جو ہے ادھر کی ادھر جا رہی ہیں اور ادھر کی ادھر آ رہی ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم کا اس کی روح کے ساتھ ایک تعلق قائم کیا، ایک وقت تک دونوں ساتھ رہے، پھر جب جدا کر دیا گیا، اگرچہ ظاہر میں کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلق قائم فرمایا تھا اس روح اور جسم کا، وہ دونوں کے جدا ہونے کے بعد بھی باقی ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں فی زمانہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی۔ بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پان کی جو بیل ہوتی ہے نا جی، اس کا پان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پان کا پتا اس وقت تک سرسبز اور شاداب رہتا ہے جب تک بیل شاداب رہتی ہے، جدا ہونے کے بعد بھی۔ جدا ہونے کے بعد بھی۔ اگر جدا ہونے کے بعد بیل جو پتا ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں ہے، دوسرے شہر میں ہے، اور ادھر بیل کو کاٹ دیا گیا اور وہ سوکھ گئی، تو وہ پتا جہاں بھی ہوگا نا خود بخود سوکھ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس کو سبع سنابل میں بیان کیا گیا۔ اچھا، اس کو بظاہر میں عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے بہت ساری چیزیں جب بیان ہوتی ہیں اور ہمارے مشاہدے میں تجربے میں نہیں آئی ہوتی عدنان بھائی، تو ہم کہتے ہیں اس سے کیسے ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں تجربات اور مشاہدات اسے صحیح ثابت کر دیتے ہیں۔ محض اتفاقات نہیں کہہ سکتے آپ بولے، لیکن تجربات مشاہدہ، یہ پان کی بیل والے جو معاملات ہیں، پان کی بیل بھی ایک عجوبہ ہے اللہ تعالیٰ کا اور بڑی قدرت کی نشانی ہے اس میں۔ ایک بات تو آپ نے بتائی، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ۔ پان کے فضائل، پان کے اپنے فضائل ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ نقصانات بھی ہیں، دونوں چیزیں ہیں۔ بہرحال ابھی تو اللہ ہم سب مثالی کو بیان بچنے کی کی۔ توفیق عطا فرمائے جو اس بری لت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جی عدنان بھائی۔ تو قبروں کی جو کیفیت ہے وہ مختلف ہوتی ہے، انسان کا اس کی روح کے ساتھ تعلق ہے، اس کے جسم کے ساتھ، اور اس پر ہونے والی کیفیات اس کی روح کو پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، اس کے جسم پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ قبریں، جو شخص عاصی ہے، گناہ گار ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے گیا، اس کی قبر کی حالت ویسی ہی ہوتی ہے، اور جیسا اس نے زندگی گزاری اس پر عذابات کا سلسلہ ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اور بعض وہ اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جن کی قبریں انوار و تجلیات اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ قبر جو ہے وہ یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتا ہے اور یا روضۃ من ریاض الجنہ، ارشاد فرمایا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے۔ اور ایسی ہی کیفیت ہوتی جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی قبریں رب کی رحمتوں کے نزول کا باعث بھی ہوتی ہیں، روضۃ من ریاض الجنہ بھی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات اس کا اظہار لوگوں پر کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، لیکن بعض نادر واقعات پر اس طرح کا جو ہے وہ وقوع پذیر ہو جاتے ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں، یا لوگوں نے دیکھے کہ قبر جو ہے وہ بیٹھ گئی اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے انوار و تجلیات، رب کی رحمت، بندے کے جسم کا سلامت ہونا، یا اس بندے پر جو انعام و اکرام تھے وہ دنیا کو بعض اوقات دکھا دیے جاتے ہیں، جس کو بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر فرمایا۔ اور بعض اوقات نافرمانیوں سے لوگوں کو ڈرانے کے لیے جو ان پر عذاب کا سلسلہ ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے، وہ بھی بعض اوقات لوگوں کو دکھا دیا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں تو موجود ہے ہی، جیسا کہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے واقعہ ذکر فرمایا، ایک شخص تھا، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قبرستان کے قریب سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ عصر کے وقت جو ہے وہ ایک قبر کھلی، اس سے ایک مردہ برآمد ہوا جس کا دھڑ تو انسانوں جیسا تھا لیکن اس کی شکل گدھے کی تھی، اور وہ زور زور سے گدھے والی آوازیں نکالنے لگا۔ اس کے بعد جو ہے پھر وہ اسی طرح قبر میں چلا گیا۔ تو آپ نے وہاں جو لوگ موجود تھے قرب و جوار میں ان سے معلومات کی کہ یہ کون شخص ہے، یہ کیا معاملہ ہے اس کی قبر کا؟ تو بظاہر اس کی قبر بھی ویسی قبروں جیسی تھی، لیکن جو اس نے اعمال اللہ کی نافرمانی کے دنیا میں کیے تھے وہ اس کے سامنے اس صورت میں آ رہے تھے۔ بتایا گیا ان بزرگوں کو کہ یہ شخص وہ ہے کہ جو اپنی ماں کا نافرمان تھا، شرابی تھا، شراب پی کے آتا تھا، اور اپنی ماں کو جب ماں اسے سمجھاتی تو یہ کہتا تھا کہ تم کیا گدھے کی طرح آوازیں نکالتی رہتی ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس طرح کا اس نے کہا۔ اب انتقال کے بعد جس وقت میں وہ یہ کہا کرتا تھا اپنی ماں کے سمجھانے پر، عصر کے بعد جب یہ گھر آتا تھا، اب روزانہ اس کی کیفیت یہی ہوتی ہے، خبر سے نکلتا ہے، اس طرح آوازیں نکالتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے ایک خاموش پیغام تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کر کے جو بندہ دنیا سے گیا ہے، اور بالخصوص جو والدہ کا، والدین کا نافرمان ہے، اس کے ساتھ یہ حشر ہو سکتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے۔ ظاہر میں قبر اگرچہ ہمیں ایک مٹی کی جو ہے
وہ ڈھیری نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے نیچے اس شخص کا جو زندگی گزار کر گیا ہے دنیا سے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیز پر ایمان رکھنا، یہ تو ہمارے بنیادی جو ہے وہ عقائد میں شامل ہے کہ قبر کے اندر جو ایک زندگی ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہر بندے کو عطا فرماتا ہے۔ موت جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے بالکل مٹ جانے اور ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے، فنا نہیں ہے جی، بالکل فنا ہو جانے کا جیسے نام و نشان ہی نہ رہے، بعض چیزیں مٹ جاتی ہیں، بلکہ موت تو جسم سے روح کے جدا ہو جانے کا نام ہے۔ ٹھیک، ماشاءاللہ۔ معلوم یہ ہوا جو سوال اٹھایا تھا آپ نے، بڑے پیارے مدنی پھول دیے، پوائنٹس بیان فرمائے کہ بظاہر قبر اچھی نظر آ رہی ہو یا اچھی نظر نہ آ رہی ہو، اندر کے حالات کیا ہیں وہ ظاہر کو دیکھ کر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ البتہ مسلمانوں سے ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے اور اپنے لیے بہرحال ہمیں عبرت کا جو ہے وہ موقع اور محل ڈھونڈنے چاہیے کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ قبر بظاہر جو ہے، بظاہر بھی وہ آسودہ نہیں ہے، ویران ہے یا ٹوٹی پھوٹی ہے، یا ایسے معاملات ظاہر ہو رہے ہیں کہ جو نگاہ عبرت سے دیکھنے کے قابل ہیں، تو پھر ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ بہرحال مجھے بھی مرنا ہے، اور جیسی بھی ہو، پکی اینٹوں کی ہو، کچی اینٹوں کی ہو، لال اینٹوں کی ہو، پیلی اینٹوں کی ہو، کسی نہ کسی قبر میں جانا ہے۔ کلام بھی شامل کریں گے، لیکن ایک بات میں خالد بھائی سے پوچھ لوں، پھر انشاءاللہ کلام شامل کرتے ہیں۔ خالد بھائی، جیسے ابھی عدنان بھائی نے گفتگو کی تو اس سے معلوم یہ چل رہا ہے کہ قبر کے حالات ایک جیسے نہیں ہیں، کسی قبر پہ انعام الہی ہو رہا ہے اور کسی قبر پہ عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ جو عذاب کی کیفیات ہیں، یہ کیسے محسوس کرے گا بندہ جب روح جسم سے نکل گئی؟ اللہ اکبر۔ اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو قبر کے عذاب سے اور ہر قسم کے ہی عذاب سے محفوظ و معمون فرمائے۔ اتنا عقیدہ رکھنا کہ عذاب قبر حق ہے اور یہ ہوگا، اور اس کے چند نظائر مثالیں جو احادیث وغیرہ میں بیان کی گئی، یہ بہت ضروری ہے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کے مطابق اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق اس بات کو ماننا، یہ اسلام کے احکامات میں سے ہے، اس کو بالکل مانا جائے۔ یہ بندہ کیسے محسوس کرے گا؟ اب یہ ایک مثال کہی جاتی ہے کہ قبر کا حال جو ہے یہ مردہ ہی جانتا ہے، لیکن بعض تشبیہات اور اشارات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے، حتیٰ کہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قبر میں جب بندہ داخل ہوتا ہے تو قبر اس کو دباتی ہے۔ یہاں تک ارشاد فرمایا گیا کہ ہر قبر میں داخل ہونے والے کو قبر دبائے گی، یا تو وہ اس طرح دبائے گی جیسے ماں اپنے بچے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اور اس کا دبانا اسے تکلیف نہیں دیتا بلکہ اس کی شفقت کے لیے ہوتا ہے، اور اسے محبت اور انس کا باعث جس کو دبایا جا رہا ہے اس کے لیے بنتا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا گیا، اور ایک دبانا قبر کا ایسا ہے کہ اس سے ہڈیاں اور پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں۔ بندہ اس کو غور کر سکتا ہے کہ یہ دبانا کس قدر شدید ہے۔ اگر دنیا میں ہی کسی سے ہم گلے مل رہے ہوتے ہیں اور وہ گلے ملنا کوئی اس طرح کا ہو کہ اگلا ہماری پسلیاں دبا دے یا اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ کر دے، تو اس سے دور ہونے کے بعد بھی بندہ کافی دیر تک اپنی سانس برابر کرنے میں لگا رہتا ہے، لیکن وہ لمحہ کہ جب بندہ اپنی قبر میں پڑا ہوگا اور اب اس کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں جس کی وجہ سے یہ حرکت کر سکے یا اس کے دبانے سے، اس کے بھینچنے سے اپنے آپ کو بچا سکے، یوں بے یار و مددگار پڑا ہوگا، اور اس صورت میں جب قبر دبائے گی تو بندہ غور کرے اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ کیا میرے پاس ایسے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے میں قبر کے اس طرح کے دبانے سے بچ سکوں گا۔ تو اس طرح کے دبانے سے بچ جاؤں، عذاب قبر سے بچ جاؤں، اس کے لیے کوئی اعمال بندے کو ساتھ لیتے جانے چاہیے۔ وہ اعمال انشاءاللہ عز و جل آگے ہم سلسلے میں چلیں گے۔